اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر یعنی پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ اب پرندوں ہی نہیں درندوں چرندوں اور دیگر تمام مخلوق کی زبان بھی سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت سلیمان ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ اب کے لشکر میں انسانوں جنوں چرندوں پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کی بہت بڑی تعداد شامل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت روب اور دبدبے والے بادشاہ تھے، یہی وجہ تھی کہ لشکر انتہائی نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ چل رہا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اپنے مقررہ حدود سے ادھر الفادیر ہو جائے۔ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو سر کرتا، دریاؤں کو عبور کرتا یہ عظیم الشان لشکر اس وقت ایک بڑی وادی سے گزر رہا تھا۔ یہ وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی تھی۔ زمین اور پہاڑوں میں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چیونٹیاں رہتی تھیں۔ ان چیونٹیوں کی ایک ملکہ تھی۔ ملکہ چیونٹی اپنی رعایا چیونٹیوں کا بہت خیال رکھتی اور چیونٹیوں کی اس سلطنت کا نظم و نسق بڑی خوبی سے چلا رہی تھی۔ تمام چیونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھیں۔ ملکہ چیونٹی بہت سی دیگر چیونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہت تھی کہ اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ اوہ! لگتا ہے کوئی زبردست فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ زمین کی دھمک سے محسوس ہوتا ہے لشکر میں بھاری بھرکم جانور بھی شامل ہیں۔ ہو نہ ہو یہ حضرت سلیمان کی فوج ہے، اس نے کہا۔ دیگر چیونٹیوں نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطق الطیر یعنی پرندوں سے باتیں کرنے کا علم عطا فرمایا تھا۔ اب پرندوں ہی نہیں درندوں چرندوں اور دیگر تمام مخلوق کی زبان بھی سمجھتے تھے اور ان سے انہی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک روز حضرت سلیمان ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ اب کے لشکر میں انسانوں جنوں چرندوں پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کی بہت بڑی تعداد شامل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت روب اور دبدبے والے بادشاہ تھے، یہی وجہ تھی کہ لشکر انتہائی نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ چل رہا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اپنے مقررہ حدود سے ادھر الفادیر ہو جائے۔ صحراؤں سے گزرتا، پہاڑوں کو سر کرتا، دریاؤں کو عبور کرتا یہ عظیم الشان لشکر اس وقت ایک بڑی وادی سے گزر رہا تھا۔ یہ وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی تھی۔ زمین اور پہاڑوں میں کروڑوں سوراخ تھے جن میں چیونٹیاں رہتی تھیں۔ ان چیونٹیوں کی ایک ملکہ تھی۔ ملکہ چیونٹی اپنی رعایا چیونٹیوں کا بہت خیال رکھتی اور چیونٹیوں کی اس سلطنت کا نظم و نسق بڑی خوبی سے چلا رہی تھی۔ تمام چیونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھیں۔ ملکہ چیونٹی بہت سی دیگر چیونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہت تھی کہ اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی آواز کو غور سے سننے لگی۔ اوہ! لگتا ہے کوئی زبردست فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے۔ زمین کی دھمک سے محسوس ہوتا ہے لشکر میں بھاری بھرکم جانور بھی شامل ہیں۔ ہو نہ ہو یہ حضرت سلیمان کی فوج ہے، اس نے کہا۔ دیگر چیونٹیوں نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا، تاکہ وہاں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور بارش کے لیے اجتماعی دعا کریں۔ اچانک ایک مقام پر ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کو رکتا دیکھ کر ان کے ساتھی بھی ٹھہر گئے۔ وہ سب اس طرف دیکھ رہے تھے جہاں چند قدم کے فاصلے پر ایک چیونٹی اپنے اگلے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ آللے آرازق ورزاق آہ قیوم، ہم بھی تیری مخلوق ہیں اور ہر پل تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں۔ بارشیں نہ ہونے سے انسان اور حیوان سب ہی پریشان ہیں، خوراک اور پانی نہ ہونے سے ہماری زندگیوں کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ ہمیں بارش سے محروم رکھ کر ہلاک نہ کر، ہم پر اپنا رحم فرما، ہماری غلطیوں کوتاہیوں اور گناہوں کو معاف فرما دے، باران رحمت بھیج کر ہماری خشک وادیوں کو سیراب فرما دے۔ حضرت سلیمان نے یہ منظر دیکھ کر اپنی قوم سے فرمایا، چلو واپس چلو، اب ہماری دعا کی ضرورت نہیں۔ ایک حیوان کی دعا نے ہمارا کام کر دیا، اب ہمارے طلب کیے بغیر بارش ہوگی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا اور دھواں دھار بارش شروع ہو گئی، جس نے پوری وادی کو جل تھل کر دیا۔